انشاءاللہ. اور بھائی ایک اور بھی آپ کو چیز آپ کو دکھائیں کہ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ مرزا طاہر نے یہ والی بات کی ہوئی ہے، یہ مرزا جو ہے نا ان کا ابھی والا مسرور، اس کی بھی آپ کو ایک بات سنواتے ہیں. احمد بھائی آپ موجود ہیں؟ احمد بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ احمد بھائی اچھا لگتا ہے احمد بھائی نماز پڑھنے گئے ہیں. چلے میں انشاءاللہ اس کو یہاں پہ اسکرین پہ لے کے آتا ہوں. اس میں جناب آپ کو ہم دو چیزیں دکھائیں گے، ایک دکھائیں گے عقیدہ اور ایک دکھائیں گے دجل. انشاءاللہ دونوں مزے اسی ایک ٹکٹ میں آپ کے سامنے جناب آپ کے سامنے آئیں گے. یہ دیکھیں ذرا، دجل بھی دکھائیں گے اور موجودہ خلیفے کا عقیدہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ آ گیا جناب، یہ لیں. السلام علیکم حضور. میرا سوال تھا کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی نبی آ سکتے ہیں جس کے بعد حضرت مسیح موعود آئے، تو اس کے بعد کوئی ایسی پیش گوئی ہے کہ حضرت مسیح موعود کے بعد کوئی نبی آ سکے یا خلافت کا ہی دور قائم رہے گا؟ اب دیکھیں جہاں تک سوال کا تعلق ہے، کسی کو کوئی بھام رہ گیا، اس نے کہا جی کہ کئی نبی آ سکتے ہیں جیسے کہ مرزا غلام قادیانی آیا، تو ابھی بتا دیں کہ مرزا غلام قادیانی کے بعد بھی نبی آئیں گے یا خلافت چلے گی. اب سنیے گا جی. کئی نبی آ سکتے ہیں. ہاں جی عدنان بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہاں لکھا ہوا نبی آ سکتے ہیں، اب کیا کریں؟ جی یہ قادیانیوں کی جو مربی ہیں ان کے دماغوں میں تو لکھا ہوا ہے. اب یہ خلیفہ کی بھی نہیں مانتے عدنان بھائی؟ نہیں مانتے، یہ ڈھیٹ ہے بالکل. یہ دوبارہ دکھا دیتے ہیں جناب، اور آپ نے یہ جواب ہمیں نہیں دینا، آپ سے سوال کر رہا ہے آپ کا خلیفہ، وہ کہہ رہا ہے کہ دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے. یہ سنیں دوبارہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کئی نبی آ سکتے ہیں وسلم کے بعد؟ میرا مطلب کہ حدیثیں کہیں یا نہیں. کوئی پیش گوئی ہیں. کہاں ہے؟ یہ دیکھ لیں، اس نے کہا حدیثیں، اس نے کہا کہاں ہے؟ کوئی نہیں. یعنی اس نے صاف انکار کیا ہے کہ کوئی حدیث نہیں ہے اور کہیں نہیں ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے بعد یا آپ سلم کے بعد کئی نبی آنے تھے. تو مسیح موعود کے آنے کی جب پیشگوئی فرمائی یا اعلان فرمایا تو اسی کو 4 دفعہ نبی اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے 4 دفعہ نبی اللہ کہا، یا آپ نے فرمایا میرے اور مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. اب یہ دیکھ لیں، جو مرزا طاہر نے بات کی ہے وہی اس نے بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے، ان کو چونکہ نبی کہا گیا ہے تو اس حوالے سے مرزا غلام قادیانی ہے. یہ تو ہو گیا عقیدہ. اب دیکھیں نا، اتنی بات کے اندر آپ لوگوں کو بات تو واضح ہو گئی کہ بھئی اس نے صاف انکار. دیکھیں سوال کرنے والے، اب یہاں پہ نا میں آپ کو آگے دجل دکھانے لگا ہوں. دجل بھی دیکھنا ضروری ہے نا، اگر دجل نہ ہو تو قادیانیت اس کو کون کہے گا. لیکن دجل دکھانے سے پہلے آپ نے ایک نقطے پہ غور کرنا ہے. سوال کرنے والے کا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا، یعنی سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کئی نبی آ سکتے ہیں اور ایسی کوئی بات حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے. یہ سوال کرنے والے کے ذہن میں بات تھی. اس سوال کرنے والے کو مجھے آپ بتائیں کہ مرزا مسرور نے سوال کرنے والے کے ذہن میں جو بات تھی اس کی تصدیق کی ہے کہ تردید کی ہے؟ جی عدنان بھائی. بالکل تردید کی ہے جناب، بالکل اس نے یہی پوچھا ہے جو ہم سوال پوچھتے آ رہے ہیں، ہمیں بتاؤ کہاں لکھا ہے. جو سوال ہم پوچھتے ہیں ان سے وہی سوال مرزا مسرور نے پوچھا ہے کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ ایک اور نبی آ رہے ہیں. کہیں نہیں لکھا. وہ بچہ کہہ رہا ہے حدیثوں میں لکھا ہے. وہ جو مربیوں کی زبان بول رہا ہے نا، بچہ تو مربیوں کی زبان بول رہا ہے نا، مربیوں نے پڑھایا ہوا ہے بچے کو. اب خدا کا خوف کرو، اپنے خلیفہ کو تو پڑھا دو، اپنے خلیفہ کو کسی مربی اسکول میں داخل کرو، اسے قرآن پڑھنا سکھا دو اور اسے یہ بتا دو کہ ہم پوری دنیا میں یہ دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے قیامت تک. ٹھیک ہے، تو وہ بچہ مربیوں کی میرا خیال اسکول کا پڑھا ہوا ہے، تو اس نے وہی سوال کیا جو اس کے ذہن میں تھا. آگے سے خلیفہ صاحب کہتے ہیں بھائی کہاں لکھا ہے دکھاؤ. ہاں ابھی عدنان بھائی، جس آدمی کے بھی 2 برین سیل یا 1.5 یا 1 برین سیل باقی ہے، اس کو یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ مرزا مسرور نے اس بات کا انکار کر دیا ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے. اب یہاں سے آگے آپ کو دکھاتا ہوں قادیانیت کا دجل. اگر کسی بھی سوال کا کوئی ایسا جواب یہ لوگ دے دیں کہ جو ان کے گردن میں لٹک جائے ایک توق کے طور پہ، وہ تو قادیانیت کرتی نہیں ہے. اب آگے دجل دیکھتے ہیں.
یہ حدیثیں تو غیر عمدی یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آ سکتا تو اپنے بیٹا ابراہیم نبی ہوتا، عمر نبی ہوتا، اس طرح کے بہت سارے واقعات تو ملتے ہیں. اس لیے مسیح موعود کے اور آنسروں کے درمیان کوئی نبی نہیں ہونا تھا. ٹھیک، یہی نبی ہونا تھا جن کو نبی کا سٹیٹس ملنا تھا. ٹھیک. ہاں، آئندہ بات رہے گی کہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے کہ نبی آئے کہ نہ آئے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ نبی بھیج سکتا ہے. اس لیے مثلاً ایک جگہ پہ جلالی نبی کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر دنیا سیدھی نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا جلالی نبی آئے. میں تو ابھی رام رام سے سمجھاتا ہوں نا، وہ تم لوگوں کو چپیڑے مار کے سمجھائے ہیں. ٹھیک. لیکن جو بھی آئے گا وہ وہی آئے گا جو مسلمانوں میں سے ہو، اور پھر جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کہا ہے اس کے ماننے والوں میں سے ہو. پھر یہ نہیں ہوگا کہ خلافت بھی ہو اور نبوت بھی ہو، وہی مقام خلیفہ کا ہوگا، یا اس کو وہ خلیفہ کہے گا کہ میں اگر ہوگا تو اللہ بہتر جانتا ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو وہی ہوگا جو اس وقت کا زمانے کا خلیفہ ہوگا، وہی نبی کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی نبی تھے، نبی کا سٹیٹس تھا، لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا میں خاتم الخلفاء ہوں، کہ یعنی خلافت اب میرے پہ ختم ہوگی اور میرے سے شروع ہوگی. عدنان بھائی لپیٹ گیا نا، اینڈ پہ لپیٹ گیا نا. بالکل بالکل، ساتھ یہ دروازہ بند بھی ہے، لیکن اللہ قادر ہے کھولنے پہ. دروازہ بند ہے، وہ کہہ رہا ہے دروازہ بند ہے لیکن اللہ کھولنے پہ قادر ہے. کیا ان کا دجل ہے، اس کو کہتے ہیں دجال، کہ منی بھی نہیں ہے، نہیں منی بھی ہے اور منی نہیں بھی ہے. ہاں عدنان بھائی، یہ اس نے اس لیے گیم کھیلی ہے کہ اگر بالکل کیٹیگریکل جواب دے دیا تو جو کتابیں ہم چھاپتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، ان کا کیا بنے گا؟ بالکل بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیٹاگوریکل جواب اس نے دیا کہ جتنے بچے امپریشنیبل ینگ بچے سامنے بیٹھے ہیں نا، ان کے دماغ پھٹ جائیں گے. اگر میں نے بول دیا نا کہ نبوت بعد میں کھلی ہے، دروازہ کھلا ہے، تو یہ بچے جو ہیں یہ سوچیں گے یار نبوت کا دروازہ کھلا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم میں سے کوئی بھی نبی بن سکتا ہے. رائٹ، جو سامنے بیٹھے ہیں ابھی. اچھا ایک اور دیکھیں نا، اس کے ذہن، اس بندے کا ذہن دیکھیں. آپ کہہ رہے کہ وہ نبی جو ہے وہ خلیفہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے لیکن بات. یہاں پر اس کو آپ نے اس کے اندر ہچکچاہٹ دیکھی تھی، یہ جی 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 کس طرح یہ ہیزیٹیشن دیکھی تھی اس بات پہ. کیونکہ اصل میں ان کو یہ ڈر بھی ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کھڑا ہو جائے جمبا، کوئی اور جمبا نہ کھڑا ہو جائے، نبی بن جائے، ہمیں نبی ماننا پڑ جائے گا اس کو. کیونکہ ہم یہی تو بکواس کر رہے ہیں کہ نبی ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ ایک اور نبی پیدا کرنے پر قادر ہے. یہ باتیں کر کر کے پھر انہیں ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی جمبا نہ کھڑا ہو جائے، کوئی اور نہ کھڑا ہو جائے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، کوئی جو نبوت کا دعویٰ کر دے، پھر ہمیں اپنی خلافت بھی اس کو دینی پڑ جائے گی. اپنی مرسیڈیزیں، اپنے گوچی بیگ، اپنی وہ راڈو تو پرانی ہوگی، یہ روڈکس کی گھڑیاں، اور اپنے پیناما اکاؤنٹس بھی جو ہیں اس کے نام کرنے پڑ جائیں گے. میں آپ کو ایک بات ویسے بتاؤں امتیاز بھائی، اگر ان کا کوئی نبی پیدا ہو جاتا ہے نا، اور کوئی بعید نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک اور 2-4 دجال کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی پیدا ہو جاتا ہے نا تو یہ انہوں نے اپنے جو پیناما ان کے اکاؤنٹ ہے نا، اس کی یہ چیک بکس اس کو نہیں دیں گے. میں آپ کو بتا دوں، یہ مرزا مسرور اور اس کی فیملی جو ہے نا وہ پیسہ کھا جائیں گے. وہ کبھی بھی سواری پیدا نہیں ہوتا. اس کی نبوت کا تو پتہ نہیں انکار کریں گے کہ نہیں کریں گے، وہ تو ایک اور مسئلہ ہے، لیکن اس کو پیسے نہیں دیں گے، چیک بک اس کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل طاقت ان کی، اس خاندان کی، اس پیسے پہ ہی ہے نا، اس پیسے کی بات پہ ہے نا، جو پیسہ انہوں نے قادیانی جماعت سے اکٹھا کیا ہوا ہے. آپ امیجن کریں ایک نبی آئے، وہ کہے جی میری اطاعت کرو، میں نبی ہوں، اور سارا پیسہ سرنڈر کرو. یہ لوگ کہاں سرنڈر کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو لوگ ان کو جانتے ہیں قریب سے، ہم ان کو بھی جانتے ہیں. ایک شیخ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے بڑے انٹرسٹنگ لوگوں سے ہمیں ملوایا ہے، اللہ ان کو قائم و دائم رکھے. ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ لوگوں سے ملوایا ہے، اور ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم ان کو پرسنلی جانتے ہیں کہ یہ پیسے کے اتنے بھوکے ہیں، اور ان کی خواتین جو ہے وہ اس طرح شاہانہ زندگی گزارتی ہیں کہ وہ تو اب ہاتھ بھی نہیں ملاتی عام عورتوں کے ساتھ. وہ ہماری سسٹر سروا نہیں تھی، آپ کو یاد ہے وہ کیا کہہ رہی تھی کہ یہ ان کی خواتین ایسی ہیں، وہ تو کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی، کسی عام عورت کو. تو ان کا نبی کوئی آ بھی گیا نا
تو پیسے کی وجہ سے جو ہے نا بڑا تماشا لگے گا. ٹھیک ہے, تو اب اندازہ لگائیں اگر ان کے 2-4 نبی کھڑے ہو جائیں ایک ساتھ ہی, یہ بھی ایک تماشا ہی ہو, کوئی ان سے بعید نہیں ہے. اچھا عدنان بھائی, آپ ایک اور بات دیکھیں, اب آپ نے اس کے اشارہ کر دیا آلریڈی کہ اس نے ایک طرف تو دیکھیں نا, سوال کرنے والے کا سوال تھا کہ بھئی اس امت میں مرزا غلام قادیانی کے علاوہ نبی آنے ہیں یا نہیں آنے. اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ اس کلپ کو سن رہے ہیں, اینڈ پہ اس لڑکے کو کیا جواب ملا ہے؟ پہلے حصے میں تھا کہ نہیں آنے, بالکل نہیں ہے, کہاں لکھا ہوا ہے, اور دوسرے حصے میں اس نے کہا کہ اللہ کا اختیار ہے. اب یہاں پہ ایک دجل ہے. عدنان بھائی آپ کو پتہ ہے نا, وہ جو سوال کرتے ہیں نا, یہ جو ایتھیسٹ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ جس کو اللہ خود نہ اٹھا سکے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا, اس کو نام بھی ایک دیا جاتا ہے اس چیز کو. جی جی, یہاں پہ جی اچھا بات کریں ہم. یہاں پہ نا اس بندے نے نا ایک دجل یہ کیا ہے کہ اس نے امکان کی بحث کو چھیڑ دیا ہے کہ جی جی کیا اللہ تعالیٰ کے اختیار کے تحت امکان ہے اس بات کا کہ نہیں ہے. اب جی ہمارے پاس تو ان کے دجل کا جواب ہے, یہ ہم امکان کی بات بھی دکھا دیتے ہیں. دیکھیں ذرا, ریویو آف ریلیجن جنوری 1910 پیج نمبر 348, وہ کہتا ہے جی کہ کسی چیز کا ممکن ہونا اور چیز ہے اور فی الواقع اس چیز کا واقع ہونا اور چیز ہے. یعنی جی امکان کی بحث کرنا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, کیا اس چیز کا امکان باقی ہے, وہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا تو اس بات پہ اختیار ہے کہ صبح کا سورج طلوع نہ ہو, لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے نبیوں کی زبان سے ہمیں جو کچھ بتایا ہے وہ کیا بتایا ہے کہ یہ تمام جو واقعات ہیں قرب قیامت کے وہ ہونے ہیں. اب دیکھیں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیں, یہ قادیانیت کا آخری دجل ہے جس کا آپ کو جواب انشاءاللہ ہم سمجھا رہے ہیں. ان کا آخری دجل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پتا, اللہ کا اختیار ہے, اللہ نبی بھیج سکتا ہے, امکان تو موجود ہے. اور خدا کے بندو, اللہ کا اس چیز پہ اختیار ہے کہ صبح کا سورج طلوع نہ ہو, اس کا انکار بندہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن شریعت کیا ہے؟ شریعت یہ ہے کہ صبح کا سورج طلوع ہونا ہے. کیوں؟ اللہ کے سچے نبیوں کی زبان سے قرب قیامت کے تمام واقعات بیان ہوئے ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئے. تو بالکل شریعت کے ٹیکسٹ کے اندر کیا موجود ہے اس پہ بات کو بیس کیا جاتا ہے, اللہ کا اختیار کے اوپر بات کو بیس نہیں کیا جاتا. جی عدنان بھائی. اور اس کے علاوہ امتیاز بھائی ایک اور بھی بات ہے کہ اللہ اپنا کلام توڑتے نہیں ہیں. جو اللہ نے وعدہ کیا ہو یا اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہو, اللہ اس کے خلاف کہتے لا یخلف المیعاد. اللہ کے بارے میں کیا 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 لکھا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا وعدہ نہیں توڑتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا وعدہ یا اپنے کلمات کو تبدیل نہیں کرتے. لا تبدیل لکلمات اللہ, لا تبدیل علی کلمات اللہ. اللہ اکبر, کہ اللہ جب ایک دفعہ کلمہ بول دیں, فرما دیں, تو اس کو تبدیل نہیں کرتے. جس طرح کہ تم لوگ پھنس جاتے ہو نا عبدالحکیم پٹیالوی کے اوپر آ کے, کہ جب مرزا کو اللہ نے کہا تھا کہ تم 1907 جولائی سے 14 ماہ تک کی زندگی, 14 ماہ سے زیادہ زندگی پاؤ گے, میں نے تمہاری زندگی کو بڑھا دیا ہے. مرزا غلام احمد قادری نے کیا لکھا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے, اللہ نے مجھ پہ نازل کیا ہے کہ جولائی 1907 سے 14 ماہ سے بھی زیادہ میں نے تمہاری زندگی کو بڑھا دیا ہے. یہاں پر یہ کہتے ہیں کیونکہ عبدالحکیم پٹیالوی کا ذہن بدل گیا تو اللہ کا بھی ذہن بدل گیا. اللہ نے بھی اپنے کلمات بدل دیے کیونکہ عبدالحکیم پٹیالوی صاحب کا ذہن بدل گیا. یعنی خالق السماوات والارض, جنہوں نے عبدالحکیم سے لاکھوں لوگوں کو پیدا کیا ہے, وہ اس کا ذہن بدلا تو اللہ نے کہا چلو میں بھی اپنی جو ہے نا اپنے کلمے واپس لے لیتا ہوں. جو میں نے مرزا کو بولا ہے نا کہ 14 ماہ سے زیادہ تمہیں میں زندہ رکھوں گا, اب میں وہ تبدیل کر دیتا ہوں کیونکہ عبدالحکیم پٹیالوی نے جو اپنا مائنڈ چینج کر دیا. یہ تو ایسے لوگ ہیں. تو یہ کیوں نہیں ایسی, جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ امکان ہے؟ تو بھائی امکان تب ہو جب اللہ نے ایک کوشچن کو اوپن چھوڑا ہو, اس پر اجماع نہ ہوا ہو. امت کا اجماع ہے کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا. اب کوئی امکان نہیں ہے. اب امکان اس لیے نہیں ہے کہ اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے کلمے کے خلاف نہیں جاتا.
اپنے کلمات تبدیل نہیں کرتا، یہ بات ہے.